لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انگنت درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام تھا بندوں تک پہنچانے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من و عن اسی طرح سے لوگوں تک پہنچا دیا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی کی تھی۔ اس میں کمی بیشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ الحمدللہ آج کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور یہ خوشی اور مسرت ان لوگوں کے لیے ہے جو مہینہ گزرا رمضان المبارک کا، اس مہینے سے مستفید ہوئے، اس مہینے کے روزے رکھے، اس مہینے میں قیام کیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کثرت سے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کثرت سے کیا، اور ان عبادتوں کے ذریعے اللہ کو راضی کیا اور اپنی مغفرت کروا لی، ان کے لیے یہ خوشی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو لوگ یہاں موجود ہیں یا ساری دنیا کے اندر رمضان کے روزے رکھ کر کے آئے ہیں اور رمضان کے راتوں میں قیام کیا اور پھر اللہ کے کلام کی تلاوت کی، ذکر و اذکار میں جو ہے مہینہ گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی اور ہم تمام کی اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو رمضان کے مہینے میں رمضان کا حق ادا کر کے آج عیدگاہ میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے خوشی ہے اور مبارکبادی ہے جو روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی کی، اور پھر جو ہے اور مزید عبادتیں کی، اور کچھ لوگ اعتکاف میں بھی جو ہے اپنا وقت لگایا، 10 دن کا اعتکاف بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے عبادات کو، ان کے اعمال کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ اور جو لوگ رمضان کے مہینے کو ضائع کر دیے، رمضان کے مہینے سے فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان کے مہینے میں روزہ افطار کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، نہ وہ تراویح پڑھتے تھے اور نہ ہی قرآن پڑھتے تھے، تو میرے بھائیو ان کے لیے کوئی خوشی کا
خوشی کی بات نہیں ہے، ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اور وہ لوگ بد نصیب ہے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، آگے اگلے رمضان میں وہ بھی آپ کے اور ہماری طرح رمضان کے روزے رکھنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے کو عبادتوں میں اور جو ہے اچھے نیک اعمال میں گزارنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آج کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہے، نبی کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے، نبی کی باتوں پہ، نبی کے کلام پر، نبی کے فرامین پر ان کو بھروسہ نہیں ہے۔ ایک ایک بات صحابہ کرام کے سامنے نبی کی بات آتی تو صحابہ کرام کا اعتماد کیسا تھا۔ آج انشاءاللہ کچھ باتیں، کچھ واقعات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جذبہ، وہ اعتماد جو صحابہ کا تھا نبی کی ذات پر، وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ ہمارے اندر، ہمارے پاس نبی پر اعتماد نہیں ہے، نبی کی حدیثیں سنتے جاتے ہیں، نبی کے سیرت کو سنتے جاتے ہیں، اللہ کے کلام کی آیتیں سنتے جاتے ہیں، لیکن میرے بھائی ہمارے جو ہے جو نہیں رینگتی، ہمیں کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں، ہم اس کان سے سنتے اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ۔ دنیا کے اندر ہماری زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ اعتماد پر ہے، اعتماد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ ہر گاڑی پہ نہیں بیٹھیں گے اور اسی گاڑی پر بیٹھیں گے جو گاڑی بالکل کنڈیشن میں ہے۔ آپ کو حیدرآباد جانا ہے کار میں، کار کو آپ پہلے چیک کریں گے، کار پوری طرح سے فٹ ہے تو آپ اس کار میں سفر کریں گے، اس کار پر آپ اعتماد کریں گے، یہ کار بھلائی کے ساتھ، خیریتی کے ساتھ ہمیں حیدرآباد پہنچائیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، کار میں اگر کوئی فالٹ ہے، کوئی جو ہے اس کے اندر ٹیکنیکل پرابلم ہے تو ہم اس کار کو سفر میں نہیں لیں گے، اعتماد اس پر نہیں کریں گے۔ اعتماد کرنا ہے تو چیز فٹ ہونا ہے، صحیح ہونا ہے، اس پر اعتماد کرنا ہے۔ اسی لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، اللہ کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ اکیلے نہیں بولے بلکہ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھا ہے۔ جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کریں گے، آپ اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکتے۔ اسلام میں آنا ہے، مسلمان ہونا ہے تو دو باتیں ضروری ہے، یہ دو جز ہیں۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کرنا، دوسرا محمد رسول اللہ کا جو ہے اقرار کرنا کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اقرار تو کر لیا، معنی نہیں معلوم، مفہوم نہیں معلوم، مطلب نہیں معلوم، زندگی گزر رہی ہے، نبی کے باتیں، نبی کے طریقے آتے ہیں، لیکن ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ کاتب وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاتب وحی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاتب وحی، یعنی وحی جب نازل ہوتی تھی تو وحی کو صحابہ کرام میں کچھ لوگ ایسے تھے جو وحی اللہ کے نبی ان سے لکھاتے تھے، تو ان کو کاتب وحی یعنی وحی لکھنے والے، تو یہ کاتب وحی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بھی بات نکلتی وہ لکھ لیا کرتے تھے، ایک بات نہیں چھوڑتے تھے، وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے کہا، اے عبداللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، نبی کبھی غصے میں بولتے ہیں، کبھی جو ہے محبت میں بولتے ہیں، پیار سے بولتے ہیں، خوشی میں بولتے ہیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے لکھنا چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ماجرا آیا سامنے، واقعہ، لوگ مجھے لکھنے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ اکتب، لکھو، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ زبان مبارک نکال کر کے اللہ کے نبی زبان پکڑ کے کہا، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی، حق کے علاوہ کوئی چیز نکلا، لکھو۔ تو جب انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، پھر کیونکہ اب نبی کہہ دیے تو نبی کے اوپر ان کا اعتماد آ گیا۔ اسی طرح سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے. ہر آدمی اپنی خوشی سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے بولتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، نبی اپنی چاہت سے نہیں بولتے. جو بھی بولتے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ تبارک و تعالیٰ بولتی ہے. نبی کی اطاعت اور نبی کے اوپر اعتماد کرنا لازم فرض ہے مسلمانوں. اللہ نے فرض کر دیا نبی کی اطاعت کو، نبی کی بات کو ماننا، بھروسہ کرنا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول جو دے وہ لے لو، جو بھی دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اللہ کا بھی حکم یہی کہ جو ہم بولتے اس کو لے لو، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا، اللہ جس سے منع کرا اس سے رک جانا. اسی طرح سے بین، اسی طرح سے اللہ کے نبی بھی جو بولے اس کو لینا، جو نہیں بولے اس کو نہیں لینا. ہمارے کو اعتماد نبی کے، حدیثیں سنتے لیکن ہمارا عمل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اور ہم اگر یہ کوئی بات اپنی طرف سے بنا لیتے، نبی کے بارے میں بول رہا اللہ تعالیٰ، اگر یہ بات اپنی طرف سے بنا لیتے تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرت کو کاٹ دیتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی اللہ کے رسول، چہیتے رسول، اولو العزم رسولوں میں ٹاپ نمبر پہ. ایک بات اگر کچھ غلط بول دی اپنی طرف سے تو اللہ بول رہے کہ ہم ان کی رگوں کو کاٹ دیں گے، شہرت کو کاٹیں گے دایاں ہاتھ پکڑ کر کے. اللہ اکبر. فما منکم من احد عنہ حاجزین. اور پھر ہمیں کون ہے جو روک سکے؟ اللہ کو کون روک سکتا؟ اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کو نہیں روک سکتا. تو ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے بہن، اگر تو چاہتی ہے کہ میں دعا کروں تو تیرے لیے میں دعا کروں گا، اللہ تجھے شفا دے دے گا. اگر تو صبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ، تیرے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا امتحان لے رہے کہ کیا یہ صبر کرتی نہیں کرتی. اللہ چاہے، اللہ کے نبی چاہے تو دعا کر دیتے، لیکن سکھانا چاہ رہے ہیں، سکھانا چاہ رہے ہیں. اگر تو صبر کری تو جنت ملے گی. اس عورت کو اللہ کے نبی پہ اعتماد تھا. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کر لوں گی، میں تکلیف کو برداشت کر لوں گی، آپ دعا مت کیجئے. اللہ اکبر. آپ دعا مت کیجئے، میں صبر کر لوں گی، کیونکہ آپ کے زبان مبارک سے جنت کی بشارت جو ملی، مجھے آپ کی ذات پہ اعتماد ہے، مجھے جنت میں جانا ہے. مرغی کا دورہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اتنا دعا کیجئے کہ جب میں مرغی کا دورہ پڑتا تو میرے کپڑے جو ہے سطر میرا ہٹ جاتا اور میں جو ہے ذرا بے پردہ ہو جاتی ہوں، سطر میرا ہٹ جاتا. اس کے لیے دعا. اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کرے. اس عورت کو اللہ کے نبی پر اعتماد تھا، اعتماد تھا. میرے بھائیو بہنوں، ہم نبی کے فرامین کہتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے کہتے سنتے سنتے تھک گئے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ اعتماد کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی آگے جا رہے آپ، آگے جو ہے ڈاکو ہے، وہاں پر جو ہے لوگوں کا مال لوٹ لے رہے ہیں، ڈاکو ہیں، تو ہم جائیں گے ادھر؟ نہیں جائیں گے. ہم اس کی بات پہ اعتماد کریں گے، بھروسہ کریں گے، اور وہاں سے رک جائیں گے، پلٹ کے واپس اپنے گھر چلے جائیں گے. حالانکہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے یہ بھی نہیں معلوم. ہو سکتا وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے اوپر تم نے اعتماد کیا. اللہ کے نبی پہ اعتماد نہیں ہے، اللہ کی ذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کے اقوال پر آپ کو جو ہے اعتماد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں سارا دین بیان کر دیا.
कैसा जीना है, कैसा रहना है, कैसा खाना है, कैसा पीना है, इबादत कैसी करना है, नमाज कैसी हो, रोजा कैसा हो, हज कैसा हो, एक एक अमल हत्ता के बैतुल खला में जाने का तरीका भी बता दिए। अल्लाह अकबर। कोई दिन आपको नहीं मिलता मेरे भाइयों ऐसा दिन जो जरी जरी बातों का जो है सिखा दिए, छोटी छोटी बातों को। बाजार में चलने का तरीका भी कुरान बताता है, हर चीज जो है आपको जो है बताई जाती है कुरान और हदीस के जरिए से। नबी ने ईद के दिन खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद औरतों की जमात के पास पहुंचे, करीब औरतों का जो डेरा था इस तरह से, तो वहां करीब जाकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ औरतों की जमात, तुम सदका करो, सदका करो, क्योंकि मैंने जहन्नुम में तुमको ज्यादा देखा है, औरतों की तादाद ज्यादा मैंने जहन्नुम में देखी है, लिहाजा सदका करो। अल्लाह अकबर। खवातीन, जेब में पैसे नहीं है, अरे नहीं मौल साहब नहीं लाई, आज पर्स में पैसे नहीं लाए, 10 रुपये हमारे से नहीं निकलते, हमारे से 10 रुपये नहीं निकलते, पैसे नहीं है, चिल्लर नहीं है। सहाबियात क्या करे, अपने गले में का जेवर निकाल करके डाल दिए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की झोली में। आज भी आएंगे लोग दस्ती लेकर के आपके सामने बयान के बाद इंशाअल्लाह। देखना है हमारा दिल कितना बड़ा है, हम कितना ताउन करते हैं। ताउन करो दीन के मामले में, मस्जिदों का ताउन करो, मदारिस का ताउन करो, मोहताजों को ताउन करो, मिस्कीनों को ताउन करो, आपको अजर मिलेगा। सदका बड़ी टॉपिक वो नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने जो जो बोला हर चीज पे उस पर जो है अमल करने की कोशिश करो। जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक काले कलोटे छोटे खत के सहाबी, काली रंगत है, खद छोटा है और कोई मालदार नहीं है, छोटी बंडी पे तरकारी डाल करके घूम करके मदीने की गलियों में तरकारी बेचने वाले साहबी रसूल हजरत जुलैबीब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा, है जुलैबीब, क्या तुम शादी करना चाहते हो? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फेरी डालने वाला, ये बंडी पे जो है तरकारी बेचने वाला, ये मदीने की गलियों में फिर के ये छोटा सा मेरा कारोबार तरकारी बेचने वाला, मुझे कौन रिश्ता देगा, मुझे कौन रिश्ता देगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तेरा रिश्ता लगाता हूँ, मैं तेरी शादी कराऊंगा, तेरा निकाह कराऊंगा। जुलैबीब रजी अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कराते हैं तो कोई बात नहीं, वरना मुझे कोई नहीं देता। अगर आपकी बात सुन करके कोई दे रहा तो वो दे देगा, लेकिन मुझे देख करके, अगर मेरी जात को देख करके अगर देना वो तो कोई नहीं देता। अल्लाह के नबी ने कहा, जुलैबीब, जाओ फलाने अंसारी सरदार के घर को जाओ, वहां जाकर के कहना मेरा पैगाम पहुंचा देना, कहना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है तो मेरे साथ आपके लड़की का रिश्ता देने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भेजे। बाप बच्ची का बाहर आया, बाप को बोले, बाप हैरान हो गए, वो बाप भी सहाबी है लेकिन थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए। ये जुलैबीब, ये काला कलोटा, छोटी खत का और छोटा फेरी लगाने वाला, बंडी डाल के बाजारों में फिरने वाला, इसको मैं कैसा दे दूं? रिवायतों में बात आती, उस लड़की के कई रिश्ते आए, लेकिन सारे रिश्तों को उन्होंने ठुकरा दिया। कभी बेटी ने ठुकरा दिया तो कभी माँ बाप ने ठुकरा दिया। बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लड़की अच्छी नेक है, खूबसूरत है, जुलैबीब के लिए वो फिट नहीं होती। बाप परेशान, बोले ठहरो मैं अंदर जाकर मालूम करता हूं। अंदर गए, बीवी से बात किया कि ऐसा मामला है, अल्लाह के नबी ने भेजा है, जुलैबीब को भेजा है हमारी लड़की के रिश्ते के लिए। तो माँ भी परेशान हो, कैसा करेंगे, बच्ची हमारी कैसा मानेगी, हमारी बच्ची कैसा मानेगी जुलैबीब के साथ निकाह करने के लिए।
یہ ماں باپ بات کہتے تھے پردے کی اوٹ میں، لڑکی نے ماں باپ کی بات سن لی اور پردہ ہٹا کر کے آئے، میری امی میری ابا جان آپ لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ آپ کس رشتے کو ٹھکرانے کی بات کر رہے ہو جس کو اللہ کے نبی نے بھیجا؟ آپ جلیبیب کو مت دیکھو، جس نے بھیجا اس کو دیکھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ لڑکی کا ایمان، نبی کے اوپر اعتماد تھا۔ شادی ہو گئی۔ حضرت انس راوی ہے حدیث کے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کا کاروبار اتنا بڑھ گیا جلیبیب کا، کہ مدینے کے اندر جب زکوٰۃ وصول کی جاتی تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب سے زیادہ زکوٰۃ ملتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اعتماد اللہ کے نبی پہ کیے تو اس بچی نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا نوازیا۔ اعتماد ہونا چاہیے میرے بھائی، ہمارے پاس اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، باتیں سنتے ہیں کرتے ہیں لیکن عمل نہیں، عمل کے لیے ہم بہت پیچھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے غزوہ تبوک بار بار آپ سنتے ہیں، تبوک کے لیے بھی جب نکلنا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے چندہ مانگنے کی، چندے کا جو ہے درخواست کیا، لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق لا کر کے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لا لیے، 50%، آدھا جتنا مال تھا آدھا مال لا کر کے ڈال دیے۔ پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تھا آدھا لایا، گھر پہ کیا چھوڑے؟ گھر پہ آدھا چھوڑ کے آیا، گھر پہ آدھا چھوڑ کے آیا۔ وہ سمجھے کہ آج میں نے بہت زیادہ مال لایا ہوں، میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ابو بکر آتے ہیں سامان لے کر کے، جو ان کے گھر میں تھا سارا لے کر کے آ گئے، لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ کہا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو تھا سب لے کر کے آیا۔ بولا گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ گھر والوں کے لیے اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جو اس میں جو ہے تعاون کرے گا اس کے لیے جنت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہا عثمان تم کچھ دو، اونٹوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ نکلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عثمان اونٹوں کی اور ضرورت ہے، کہا اور 100 اونٹ لکھ لو، کہا اور ضرورت ہے، کہا اور 100 اونٹ لکھ لو۔ ایک روایت میں 700 اونٹوں کا ذکر آتا کہ 700 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے اونٹوں کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ 700 اونٹ کس کو بولے بھائی؟ کروڑوں کی بات ہے، وہ کروڑوں کی۔ کہا عثمان گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 گھوڑے لکھ لیجئے۔ اللہ اکبر، 100 گھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی نیکی بھی نہیں کرا، اگر تو کچھ گناہ بھی کرا تو پھر بھی تو جنتی ہے، تیرے سے اگر کوئی گناہ بھی ہو جائے تو پھر بھی جنتی ہے۔ ہاں اس طرح سے پھر ایک مرتبہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ اے عثمان پیسوں کی بھی ضرورت ہے، نقدی کی بھی ضرورت ہے، نیٹ بھی چاہیے، کیش۔ کہا گھر میں گئے، فوراً گھر میں 1000 دینار کی تھیلی رکھی ہوئی تھی، وہ ساری تھیلی لا کر کے اللہ کے نبی کے حوالے کر دی۔ اللہ کے نبی اس کے اندر ہاتھ ڈالے، کبھی ڈال رہے کبھی نکال رہے، کبھی ڈال رہے کبھی نکال رہے۔ 1000 دینار اس وقت آج کیلکولیٹ کر لو کتنا ہوتا، اور وہی تھے گھر میں، کیش اتنا ہی تھا، سارا کا سارا لا کر کے ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، عثمان آج کے بعد اگر نیکی بھی نہیں کرا تو پھر بھی جنتی۔ پہلے کہا گناہ بھی کر لیا تو جنتی، اب نیکی نہیں بھی کرا تو جنتی۔ حضرت عثمان کا دل نہیں بھرا، حضرت عثمان کا دل نہیں بھرا۔ اپنے غلام کو بلایا، کان میں ہلو سے بول دیے کہ جا وہ ایک قافلہ ملک شام سے جو آ رہا ہے، ہمارا تجارتی قافلہ ہے، اس میں کھجور ہے اور کھانے پینے کے سامان ہے، وہ جو ہے ہلو سے لے کے آنا، کسی کو بتانا نہیں جانے کا، تاکہ اچانک اللہ کے نبی دیکھ کر کے اللہ کے نبی خوش ہو جائے۔ ہاں گئے، سارا قافلہ لے کر کے آ گئے۔ قافلہ قریب ہے، اللہ کے نبی دیکھا یہ کیا ہے، یہ قافلہ کس کا ہے؟
حضرت عثمان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلہ میرا ہے، تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے، ملک شام سے، اس میں جو ہے کھجور ہے اور کھانے پینے کا سامان ہے، یہ مجاہدین کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنسو آ گئے، آنسو آ گئے۔ کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ اعتماد تھا میرے بھائی، حضرت عثمان کو اللہ کے نبی پہ اعتماد تھا۔ ایسے کئی واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں اپنا، ایسے اور بھی واقعات بیان کر سکتا ہوں، بہت سے واقعات ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے ہم بار بار نبی کے فرامین سنتے ہیں، نبی کا طریقہ یہ ہے، نبی کا عمل یہ ہے، لیکن ہمارے جو ہے کانوں پہ جو نہیں رہتی، نہیں، ہم ابھی بھی باپ داداؤں کے دین کو پکڑے ہوئے ہیں، باپ داداؤں کے طریقے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ عیدگاہ کا معاملہ لیجئے، عید کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ساری زندگی میں عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی۔ حدیث میں بھی آتا ہے عیدگاہ کو آؤ، عیدگاہ کو آؤ اور اپنی عورتوں کو بھی لاؤ۔ بہت سے لوگ عورتوں کو نہیں لاتے، کہا جی نہیں عورتیں تو فتنہ ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی اپنے بیویوں کو بول رہے ہیں اور صحابیات کو بول رہے ہیں کہ ان کو لے کر کے آؤ۔ ایک عورت نے سوال کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہیں ہوتی، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے مت آؤ، نہیں بولے، کہا اپنی کسی بہن سے چادر لے لو، پھر وہ چادر اوڑھ کے آؤ۔ چادر نہیں ہے تو ٹھیک ہے مت آؤ نہیں بولے۔ آج ہمیں کیا بولتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم بڑی آسانی سے فتویٰ دے دیتے، کسی کے پاس سے چادر لے کے آؤ۔ اور یہی نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو حیض والی عورتیں ہیں ان کو بھی عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حیض والی عورتیں بھی نماز کو آئیں عیدگاہ میں، لیکن وہ نمازیوں سے الگ رہیں، دعاؤں میں شامل ہو مومنوں کے، مسلمانوں کے۔ الحمدللہ یہ کالونی ہماری، کالونی کی ساری عورتیں الحمدللہ عیدگاہ کو آتی ہیں۔ ایک وقت تھا نہیں آتے تھے یہ لوگ، اللہ نے توفیق دی، ہدایت دی، اور ساری عورتیں آ جاتے ہیں، ہمارے مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں۔ مرد تو الحمدللہ آتے ہیں کیسا بھی، لیکن عورتیں آتی ہیں۔ عورتیں مسجد کو جا سکتی ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے، روز 5 وقت کی نماز کو نہیں، جمعہ کی نماز کے لیے عورتیں جائیں مسجد میں۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنی عورتوں کو مسجدوں سے مت روکو اگر وہ آنا چاہتی ہیں تو، ہاں لیکن گھروں میں ان کی نماز بہتر ہے، ان کے لیے گھر بہتر ہے، لیکن اگر مسجد کو آنا چاہتی ہیں ان کو روکو مت۔ جمعہ کے دن آئیں گی تو وہ خطبہ سنیں گی، اس کو بھی علم آئے گا۔ نہیں بھئی ہم مرد حضرات سن کر کے گھر کو جا کے نہیں بولتے کہ آج بیان اس طرح سے ہوا، آج یہ بات بتائی گئی، یہ بات بتائی گئی، ہم گھر میں بولتے بھی نہیں ہماری عورتوں کو۔ تو لہٰذا عورتیں خود آئیں گی تو وہ سنیں گی، بات سمجھ میں آئیں گی۔ اگر عورت عمل پہ آ گئی تو میرے بھائی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ اتنا اہتمام کرتی ہے۔ نہیں عمل پہ نہیں آئی تو پھر عورت بیکار ہے، پھر وہی جہنم، اللہ کے نبی نے کہا کہ جہنم۔ غیبتیں کرنا، چغلی کرنا، شوہر کی ناشکری کرنا، ان چیزوں سے میری بہنوں احتیاط کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جہنم میں جانے کا جو ریزن ہے، جو وجہ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ چغلی اور غیبت زیادہ کرتی، کہ اس کی بات اس کی بات اس کو لگانا، یہ جو ہے یہ عادت ہوتی ہے۔ دوسرا شوہر کی جو ہے ناشکری کرتے، کتنا بھی لاؤ، کبھی اگر کچھ نہیں ملا اس کو، تم زندگی میں لائش کیا بولتے ہیں، کبھی لائش نہیں، تم کچھ کریش نہیں، اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے، نبی کی حدیثوں کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اس پر عمل کریں، اور پھر عمل کر کے قرآن و حدیث پر عمل کر کے اس کو جو ہے اس عمل کو، اس دین، اس علم کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جن کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، ان تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں کہ نبی آئیں گے جی بتا لیں گے، نہیں، نبیوں کا سلسلہ ختم ہوگا۔ نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ، رسالت پہ، نبوت پہ ختم، اب کوئی نبی آنے، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر امت بہترین امت کہا. بہترین امت کس لیے کہا کہ ہم جو ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. دعوت والا کام بھی کرنا چاہیے. اس لیے اس طرح سے جو ہے لوگوں تک دین کی بات پہنچے. اگر ہم نہیں کریں گے کام تو بات جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچتی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھ سے آپ کو تمام مسلمانوں کو خیر و بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو دیکھ کر کے ان کے طریقے کے مطابق جو ہے اپنی زندگی اپنا دن رات گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنے اور جو ہے اسی طرح سے رمضان آیا تو رمضان کا اہتمام کرنے اور دیگر ایام میں نوافل کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تھوڑی دعا ہوگی. تو دعا سے پہلے آپ کے حضرات آپ کے سامنے لوگ جو ہے دستی لے کر کے آئیں گے. تعاون کریں انشاءاللہ. جو یہ خرچہ وغیرہ ہے انشاءاللہ خرچے کے لیے تعاون جو ہے کے لیے لوگ آئیں گے آپ کے پاس.